اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، مائی لائف ان ایکٹنگ کے ساتھ فردوس جمال آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج سے ہم شروع کر رہے ہیں کریکٹرائزیشن. مثلا کردار نگاری کیا چیز ہے؟ اب کردار نگاری میں اگر ہم زندگی کے کرداروں کو دیکھتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اور کمال حکمت ہے. صدقے جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس حکمت کے کہ اربوں انسان اس نے تخلیق کیے. یعنی اگر آپ آدم کی تخلیق کے بعد تک آج تک دیکھ لیں تو کتنے انسان تخلیق ہوئے، خواتین و حضرات، بچے، لیکن کوئی کسی سے نہیں ملتا. یہ اللہ کی حکمت جو کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. مثلا بادشاہ کئی آئے. بادشاہ اگر آپ انگلستان کا، یورپ کا دیکھیں گے تو وہ کچھ اور ہوگا. اگر آپ ہندوستان کے یا اس خطے کے، ایشیا کے جو بادشاہ ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہے. عرب میں چلے جائیں ان کا اپنا انداز ہے. افریقہ میں چلے جائیں ان کا اپنا انداز ہے. یعنی اگر ہم کرداروں کی بات کرتے ہیں تو خیر بادشاہ تھوڑے ہی رہ گئے ہیں. اب تو صرف وہی رہ گئے بادشاہ ہیں تو بادشاہ یہی رہ گیا ہے بادشاہ. مطلب ہے لوگ مذاق اڑانے کے لیے تو بادشاہ ہے میری جان. تو یہ وہ بادشاہ اب رہ گیا ہے. اصل بادشاہ تو آلموسٹ ختم ہو گئے. لیکن بہرحال ان بادشاہوں کا بھی اپنا ایک وہ تھا. اگر ہم دیکھ لیں، میری بچپن میں مجھ پہ جتنا اثر ڈالا تھا ہمارے حکمرانوں میں، تو 65 کی جنگ میں چھوٹا تھا، 65 کی وار میں، تو ایوب خان اللہ غریق رحمت کرے، وہ صدر ایوب خان، تو انہوں نے سپیچ کی تھی جنگ جب 6 ستمبر کی شروع ہوئی. تو ان کا کمال انداز تھا. وہ ہمارے ذہنوں میں آج تک، میرے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم. دشمن نے آج میلی آنکھ سے ہماری زمین کو دیکھا ہے. ہم خون کے آخری قطرے تک ہم اس دشمن سے لڑیں گے. تو یہ ابھی تک میرے ذہن میں ان کا، یا فار انسٹنس ان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، تو ان کا تھا میں آپ سے یہ بات کرنی چاہتا ہوں، میں ان سرمایہ داروں سے، جاگیرداروں سے اپنے ایوان کو آزادی دلاؤں گا. میں اسلامی سوشلزم کا نعرہ لے کر آیا ہوں اور میں نے آپ کو ایک ایسا نظام دینا ہے جس میں غریب کی عزت ہو. تو یہ میری بچپن کی یا لڑکپن کی کچھ یادیں ہیں. یہ کردار نگاری ہے. اسی طرح آپ فلموں میں مثلا محمد علی صاحب شروع میں آگ کا دریا، طوائف اتنا ناچو کہ تمہارے جسم کی ہڈیاں بھی گھنگروں کی طرح بجنے لگے. دادی جان، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا کروں گا. تو علی صاحب کا، جج صاحب مجھے آپ سزا دے، میرے وہ 20 سال لوٹا دے واپس جو میں بے گناہ ہو کر میں نے جیل میں گزارے ہیں جج صاحب. تو یہ ہماری بچپن کی دیکھی ہوئی یا لڑکپن کی دیکھی ہوئی فلمیں ہیں. اسی طرح اور بہت سارے ہمارے اداکار، جیسے طارق عزیز، ہمارے بڑے ہی پیارے دوست بھی، تو وہ نیلام گھر کے دیکھنے والے اور سننے والے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. تو اس طرح سے یہ کردار نگاری کا ایک حصہ ہے. اچھا، اس کو میمیکری کہتے ہیں. لیکن یہ میمیکری جو ہے، یہ یا نقالی آپ کہہ لیں، یہ فائن آرٹس میں کب داخل ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا فنون لطیفہ، فائن آرٹس. چونکہ اکثر کرٹکس جو ہیں
اداکاری کو فائن آرٹس میں شامل نہیں کرتے. لیکن اگر آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے اداکار ہیں جیسے مارلن برانڈو ہے, پیٹر اوٹول ہے, سر ایلیک گنس اور ہمارے دلیپ صاحب ہو گئے, سارے ہمارے کئی اداکار, تو انہوں نے جو کردار نگاری کی ہے وہ بلا شبہ, چونکہ جب میمیکری سے جب اتنا زندگی کے قریب تر ہو جائے کہ آپ کو اس پہ زندگی کا ہی شبہ ہونے لگے, یعنی آپ کے ذہن میں یہ نکل جائے کہ یہ اداکاری ہو رہی ہے یا یہ میمیکری ہے, تو پھر وہ جو اداکاری ہے اس قسم کی اداکاری وہ فائن آرٹس میں داخل ہو جاتی ہے, فنون لطیفہ میں آ جاتی ہے. جیسے برانڈو کا جو گاڈ فادر کا کیریکٹر ہے, ہاں لک what they have done to my boy, ہاں, تو آپ کو لگتا ہی نہیں کہ یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, مگر کردار تھا. اسی طرح دلیپ صاحب نے کئی کردار ایسے کیے ہیں. پیٹر اوٹول نے سر وی ہیو conquered عقبہ but who told you to take عقبہ, یہ اتنا سپونٹینیس اس اداکار نے کہا تھا پیٹر اوٹول کے کہ یعنی میری بھی ہنسی نکل گئی تھی. تو اس طرح کے ہوتے ہیں کردار کے جو فنون لطیفہ کا حصہ بن جاتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر یہ ہے تو میمیکری, ہم اس کو نقالی کہہ سکتے ہیں. لیکن جب کردار, جیسے میں اپنی تو تعلی نہیں کر سکتا, لیکن جو میرا وارث کا کردار ہے چودھری انور کا, وہ میں نے جس طرح کیا, پھر اس کے فوراً بعد برگ آرزو کا میں نے کیریکٹر کیا. برگ آرزو میں وہ میں نے, چونکہ جو چودھری انور کا کردار تھا وہ تھا کوئی 25-26 سال کا نوجوان تھا, میکسیمم 30 سال کا ہوگا. اس کے کچھ مہینوں, 1-2 مہینے بعد ہی مجھے 14 اگست کا ایک 1980 میں ایک مجھے ڈرامہ ملا, اشفاق احمد اللہ غریق کی رحمت کرے, ان کا لکھا ہوا برگ آرزو. اچھا, برگ آرزو میں میرا کردار تھا کوئی 90-100 سالہ بندے کا یا 110 سال کا تھا. وہ دادا تھا اور وہ کچھ میرے جو پوتے پوتیاں ہیں, اور وہ چلا جاتا ہے کہیں انگریز کے زمانے میں, وہ بھاگ کے چلا جاتا ہے شمالی علاقہ جات میں, پھر واپس آتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے پاکستان بن گیا ہے. تو وہ برگ آرزو میں نے کیا. اچھا, جس طرح شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ علم کی انتہا حیرت ہے, یعنی جو عالم یا جو فنکار آپ کو حیران کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم کی اس کی انتہا ہے. یہ حیرت ایسی زبردست چیز ہے. تو بہت سارے لوگوں نے شرطیں لگا لی تھی, چونکہ میرا تازہ بھی ختم ہوا تھا وارث چودھری انور والا, تو سب ہمارے اپنے جتنے بھی ہمارے سینئر فنکار ہیں, آرٹسٹ ہیں, وہ سب یہ کہنے لگے کہ جی یہ کیا ہے, یہ کون ہے بندہ, یہ کیا کر رہا ہے, اس کو تو ہم نے پہلی بار دیکھا ہے, یہ کون ایکٹر ہے, یہ کر کیا رہا ہے. تو اس طرح کی وہ جو حیرت میں, اور جب سکرول چلا ہے آخر میں جب میرا نام آیا ہے, تو بہت سارے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں یا جونیئر جتنے بھی اس زمانے میں تھے, وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں, دس از انبلیویبل. تو یہ اس طرح کے مطلب واقعات. اسی طرح اور بہت سارے کردار ہیں جو میں نے کیے ہیں, اور بہت سارے ایکٹرز نے اچھے کردار کیے ہیں جنہوں نے آپ کو بالکل مطلب مبہوت کر دیتے ہیں. وہ بڑے بڑے اداکار ہیں. تو اس وجہ سے میرے نزدیک میرا ایک اپنا نظریہ ہے, یا شاید اوروں کا بھی ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداکار جس طرح وہ عام زندگی میں ہے, اگر وہ ویسا ہی نظر آتا ہے اسکرین پہ, تو اس کا آرٹ کہاں ہے, مطلب اس کا فن کدھر ہے. مطلب اداکاری تو یہ ہے نا, آرٹ یہ ہے کہ جو آپ عام زندگی میں ہیں آپ ویسے نہ نظر آئیں اسکرین پر, تو یہ آرٹ ہے. تو لیکن کچھ لوگ اس نظریے کے قائل نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ریئلسٹک ایکٹنگ کر رہے ہیں, نیچرل کر رہے ہیں. بھئی نیچرل کوئی چیز نہیں ہوتی, نہ ریئلسٹک کوئی چیز ہے. اٹس آل میڈ اپ, یہ ارینجمنٹ ہے.
تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اداکار کردار بن جاتے ہیں وہ اچھے اداکار ہوتے ہیں. جو اداکار جیسے ہیں ویسے اگر نظر آتے ہیں تو میں ان کو اداکار نہیں مانتا، چونکہ یہ تو آرٹ ہے نا. آرٹ تو ایسی چیز ہے کہ وہ آپ نے اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے. مثلا آپ ایک دروازے کی تصویر لیتے ہیں تو جیسا وہ دروازہ ہے ویسے ہی اگر نظر آتا ہے تو آپ کا کیا کمال ہو گیا اس میں، وہ تو ہے ہی ایسا. تو اگر آپ ایسے اینگل سے دروازے کی تصویر لیتے اور ایسی لائٹ سے کہ وہ کچھ اور نظر آئے، یعنی لوگوں کو حیران کر دے کہ یار یہ کیا چیز ہے، لیکن جب وہ پل بیک کرے تو دروازہ ہو. یہ اسی طرح اداکار جو ہے اگر جیسا وہ ہے ویسا ہی اگر وہ نظر آتا ہے تو میں اس کو اداکار نہیں مانتا. شاید میری اس بات سے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، میری بہت ساری باتوں سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں یہ صحیح سمجھتا ہوں کہ آسکر وائلڈ جیسے کہتا ہے ٹو ریویل دی آرٹ اینڈ کنسیل دی آرٹ اینڈ دی آرٹسٹ. یعنی آپ آرٹ کو پیش کریں لیکن آرٹسٹ اپنے فن میں چھپ جائے اور وہ خود نظر نہ آئے، اس کا آرٹ نظر آئے. وہی آرٹ ہے، وہی اداکاری ہے، اور وہی اس کام کی معراج ہے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.